بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 15 بکریوں کی پاسبانی۔ مکہ نیند سے بیدار ہو رہا ہے۔ گلی کوچے اونٹوں کے بلبلانے، بکریوں کے منمنانے اور چرواہوں کے ٹٹخارنے سے گونج اٹھے ہیں۔ چوپایوں کی گھنٹیاں فضا کو مترنم کر رہی ہیں، جیسے نور کے تڑکے میں خود فطرت سے حمد کے نغمے الاپ رہی ہوں۔ ہلکا ہلکا غبار دھند کی مانند اٹھتا اور بادل کی طرح تحلیل ہو جاتا ہے، گویا ایک مرمری چادر ہے جو ہوا کے دوش پر اڑتی ہوئی آتی ہے اور گرفت میں آنے سے پہلے ہی غائب ہو جاتی ہے۔ کچھ گلے پو پھٹتے ہی جنگل کی طرف جا چکے ہیں۔ ان کے گڈریے قد و قامت اور سن و سال میں بڑے ہیں، جبکہ کچھ طلوع آفتاب کے بعد روانہ ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے چرواہے نوعمر لڑکے ہیں۔ ایسا ہی ایک ریوڑ شہر کی ایک سنسان سی گلی سے نمودار ہوتا ہے۔ گھنٹیوں کی آواز کانوں میں رس گھولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ بکریاں ہوائے شوق میں محو خرام ہیں۔ ان کے قدموں سے اٹھنے والے غبار کے دھندلکوں میں 3 نوعمر لڑکے نظر آتے ہیں، جو کبھی کبھی ایک لمبی سی چھڑ سے بھاگنے یا بھٹکنے والی بکریوں کو دوبارہ ریوڑ میں دھکیل دیتے ہیں۔ ایک نے سر پر ہلکی سی گٹھری اٹھا رکھی ہے، معلوم ہوتا ہے اس میں خورد و نوش کا سامان ہے۔ دوسرے دونوں کے ہاتھوں میں چھڑے ہیں۔ غبار راہ کے تحلیل ہوتے ہی ان کے چہرے صاف دکھائی دینے لگتے ہیں۔ سب خوبصورت ہیں اور نقوش بتا رہے ہیں کہ ایک ہی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، جو یقیناً شرافت اور وجاہت کا نقیب ہے۔ لمبی چھڑ والا لڑکا دوسروں کی نسبت پروقار نظر آتا ہے۔ اس کا چہرہ بھی اوروں سے زیادہ دلکش اور جاذب نگاہ ہے۔ اس کے جچے تلے قدم سنجیدگی کے آئینہ دار ہیں، آنکھوں میں تجسس اور پیشانی پر تدبر کے آثار ہیں۔ تینوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے بکریوں کو ہانک رہے ہیں۔ یہ سب خاندان بنو ہاشم کے لاڈلے ہیں اور لمبی چھڑ والے ابو طالب کے بھتیجے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو فکر معاش میں اپنے چچاؤں کی بکریاں چراتے ہیں۔ مکہ سے کچھ دور جانے کے بعد بکریوں کو چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، جو قرب و جوار میں پھیلی ہوئی جھاڑیوں میں ادھر ادھر بکھر جاتی ہیں، اور تینوں لڑکے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر بعد محمد وہاں سے اٹھ کر کہیں جانا چاہتے ہیں۔ ایک لڑکا پوچھتا ہے، محمد کہاں جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد جواب دیتے ہیں، بکریاں دور جا رہی ہیں، دوسری طرف جا کر بیٹھتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے، تم ان کی فکر نہ کرو۔ کیوں؟ محمد پوچھتے ہیں۔ لڑکا، ہماری آواز سن کر یہ خود بخود واپس آ جائیں گی، آؤ ہم کھیلیں۔ محمد، تم کھیلو، میں ان کی پاسبانی کے لیے جا رہا ہوں۔ محمد یہ کہہ کر اپنی چھڑ لیے ہوئے دوسری طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ پہلے جاتے ہیں تو ایک لڑکا کہتا ہے، ہمارے امزاد بھی عجیب ہیں، کھیل کود سے انہیں کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ اس پر دوسرا کہتا ہے، انہیں تنہائی پسند ہے۔ ہاں، ایک کہتا ہے، ہر وقت کچھ سوچتے رہتے ہیں۔ انہیں سوچنے دو، دوسرا جواب دیتا ہے، آؤ ہم کھیلیں۔ دونوں لڑکے کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کافی دور ببول کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ بکریاں چرنے میں محو ہیں۔ ان کے گلے کی گھنٹیاں دور دور تک بجتی ہوئی سنائی دیتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا فضا میں جل ترنگ بج رہے ہیں۔ محمد کی نگاہیں نیل گوں آسمان اور بلند و بالا پہاڑیوں پر مرکوز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاہم کبھی کبھی ایک نظر سے بکریوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس سے ان کی محویت میں کوئی فرق نہیں آتا۔
رفتہ رفتہ ان پر استغراق کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور اس عالم میں فضا سے محو راز و نیاز ہو جاتے ہیں۔ پہاڑیاں زبانیں بے زبانی سے کہتی ہیں، یا محمد ہمیں غور سے دیکھیے اور سوچئے ہمارا بنانے والا کون ہے۔ نیلگوں آسمان سرگوشیاں کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ پیارے محمد دیکھیے مجھے خالق اکبر نے کس طرح بے سہارا پھیلا دیا ہے۔ اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا تو بہت بڑا اور سب پر قادر ہے۔ صحرا کا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے، یا محمد ہم سب کا خالق یقیناً سب سے اعلیٰ و رافع ہے۔ اس نے وسیع آسمان بنایا، اسی نے بلند پہاڑیاں پیدا کیں اور اسی نے ہم حقیر ذروں کی تخلیق کی۔ وہی آپ کا پیدا کرنے والا ہے، اسے تلاش کیجیے۔ محمد کی نگاہوں کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم دیوی دیوتاؤں کے بے شمار بت ابھر آتے ہیں، حیت و وجاہت میں ایک دوسرے سے مختلف، بے جان بے حس پتھر کی مورتیاں جن کے آستھانوں پر بڑے بڑے سردار سجدہ ریز ہیں، کچھ مہوے رقص ہیں، کچھ فریاد کنا ہیں، کوئی قربانیاں پیش کر رہا ہے، کچھ برہنہ طواف کر رہے ہیں، کچھ ہاتھ جوڑے آنکھیں بند کیے خود بت بنے بیٹھے ہیں۔ کہیں ساز بجنے کی آواز ہے، کہیں خوشبو کی لپٹیں ہیں، کہیں جھنڈے لہرا رہے ہیں، کہیں بے تابی و بے چینی اور کرب و اضطراب کا اظہار ہے، کہیں مایوسی اور کہیں امید جھلکتی ہے، مگر یہ بے زبان بے حس اور بے جان مورتیاں مدتوں سے اسی طرح کھڑی ہیں۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ محمد کی زبان سے بے اختیار نکل جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مورتیاں تو بے حس ہیں، انہیں انسان نے خود تراشا ہے، لیکن انسان کو کس نے بنایا ہے؟ وہ انہی خیالات میں کھو جاتے ہیں۔ اتنے میں ان کے ہم عمر چند گڈریے اپنے ریوڑوں کو لیے ہوئے اسی طرف آ نکلتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر رفتہ رفتہ قریب آ جاتے ہیں۔ محمد کیا سوچ رہے ہو؟ ایک لڑکا پوچھتا ہے۔ آپ چونک اٹھتے ہیں اور خیالات کی لہریں پریشان ہو جاتی ہیں۔ آپ اس کی طرف دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ آسمان کس نے پھیلایا، پہاڑیاں کیسے بن گئیں اور صحرا کے ذرے کس طرح وجود میں آئے۔ لڑکا یہ سن کر پریشان سا ہو جاتا ہے اور سہمے ہوئے لہجے میں کہتا ہے، یہ سب ہمارے دیوتا ہیں، ان کے متعلق ایسا نہیں سوچا کرتے۔ آپ زیر لب تبسم فرماتے ہیں اور لڑکے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہتے ہیں، میرا دل اس بات کو نہیں مانتا۔ لڑکا بھوچکا سا رہ جاتا ہے، اس کے لیے یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ وہ حیرت اور بے چینی کے عالم میں کہتا ہے، محمد ایسی بات نہ کہو، دیوتا ناراض ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ پوچھتے ہیں۔ پھر ہمیں نقصان ہوگا، وہ ہمیں برباد کر دیں گے۔ لڑکا جواب دیتا ہے۔ آپ نہایت پر اعتماد لہجے میں فرماتے ہیں، یہ بے جان اور بے حس چیزیں ہمیں کس طرح نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ تم خود ہی سوچو، مجھے تو اس بات پر قطعاً اعتبار نہیں۔ اتنے میں دوسرا لڑکا بھی قریب آ جاتا ہے اور چھوٹتے ہی کہتا ہے، آج بنو کنانہ کے ہاں راگ رنگ کی مجلس ہے، چلو رات کو وہاں چلیں۔ محمد ابھی تک خاموش ہیں، لیکن پہلا لڑکا بضد ہو کر کہتا ہے، ہاں ہاں محمد آج ضرور وہاں چلیں گے۔ آخر سارا دن جنگل میں بکریاں چرانے کے بعد اس مجلس کا لطف اٹھانے میں کیا حرج ہے؟ محمد بلا توقف فرماتے ہیں، میرے دل میں کبھی اس قسم کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی، تم بے شک جاؤ۔ پہلا لڑکا بول اٹھتا ہے، محمد اگر ایک رات ایسی محفل میں گزار لو تو اس قسم کی ہزاروں خواہشیں تمہارے دل میں بھی خود بخود پیدا ہونے لگیں گی۔ دوسرا لڑکا اس کی تائید میں کہتا ہے، تم سارا دن جنگل میں بکریاں چراتے ہو یا انہونی باتیں سوچتے رہتے ہو، اس لیے تم ایسی مجلسوں کے لطف سے واقف نہیں۔ آج ہم تمہیں ضرور اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ محمد نوجوان ہیں اور نوجوانی اپنے ساتھ امنگوں اور ولولوں کو لے کر آتی ہے۔
اس عمر میں طوفانوں کا آغاز ہوتا ہے، طرح طرح کی آرزوئیں مچلتی ہیں، تجسس اور جستجو کی بجلیاں کونتی ہیں، آگے بڑھنے اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ شعلہ حوالہ بن جاتا ہے۔ ذرا سی تحریک پر ہزاروں خوابیدہ خواہشیں جاگ اٹھتی ہیں، اور کھیل کود کی خاطر اپنے رفیقوں کے ساتھ چل پڑنا بالکل فطری تقاضا بن جاتا ہے۔ ساتھیوں کی اس تحریک نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راگ رنگ کی محفل میں جانے پر آمادہ کر لیا، اور طے یہ پایا کہ بکریاں اپنے امزاد طالب کے سپرد کر کے رات کو بنو کنانہ کی چوپال میں جائیں گے۔ اگر تم اصرار کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ محمد دو ٹوک فیصلہ کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھی آگے بڑھ جاتے ہیں، اور فطرت آپ کو تنہا دیکھ کر سرگوشیوں میں کہتی ہے، یا محمد، آج بکریوں کی پاسبانی کر رہے ہیں، کل آپ کو جہاں بانی کرنی پڑے گی۔ بکریوں کی دیکھ بھال میں آج آپ جس دل سوزی سے کام لیتے ہیں، امت کی نگرانی کے لیے کل اس سے زیادہ جگر سوزی سے کام لینا پڑے گا۔ یہ کھیل تماشے تو دوسروں کے لیے ہیں، آپ تو پاسبان بنی آدم ہیں۔